بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اسلامی چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میرے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی خواہشات کو پورا کرے، آمین۔ آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے دوستو، میں اپنے چینل میں سچی حقائق بیان کرتی ہوں اور آج کی بھی ہماری جو حقائق ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا، ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت سیدنا محمد بن داؤد علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر علیہ رحمۃ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ جب میں اسویہ سے رملہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک ایسا شخص ملا جو ننگے پاؤں اور ننگے سر تھا۔ اس کے پاس صرف 2 چادریں تھیں۔ کتنی چادریں تھیں اس کے پاس؟ صرف 2 چادریں تھیں۔ ایک کا تہمت باندھا ہوا تھا اور ایک کندھوں تک اوڑھی ہوئی تھی۔ موسم گرما عروج پر تھا، بہت زیادہ گرمی تھی، تپش تھی اور بہت زیادہ دھوپ تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر میں بہت حیران تھا کہ اس قدر گرمی میں اس کی یہ حالت۔ اس کے پاس نہ تو کچھ تھا، نہ کوئی ایسا برتن یعنی پیالہ وغیرہ جس سے وہ ضرورت کے وقت استعمال کر سکے، پانی پی سکے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس شخص کے پاس رسی اور ڈول ہوتا جس کے ذریعے یہ پانی نکال کر وضو وغیرہ کر سکتا تو یہ اس کے لیے بہت اچھا تھا۔ میں دوپہر کے وقت اس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ اے نوجوان، تو نے جو چادر اپنے کندھوں تک اوڑھی ہوئی ہے، اگر اسے سر پر اوڑھ لیتا تو سورج کی تپش سے بچ جاتا، محفوظ ہو جاتا۔ وہ نوجوان میری بات سن کر وہ خاموش رہا اور خاموشی سے آگے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر کہا کہ تم اتنی سخت گرمی میں ننگے پاؤں ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ دیر میں جوتے پہن لوں اور کچھ دیر تم؟ اس نے کہا تم بہت فضول باتیں کرتے ہو، کیا تم نے کبھی حدیث پاک لکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے جو بات کام کی نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ یہ حدیث پاک سن کر وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آگے چل پڑا۔ اب میرے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ جب میں ساحل سمندر کے قریب پہنچا تو مجھے پیاس لگنے لگی۔ وہ میری طرف آیا اور کہا کیا تم پیاسے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر وہ آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے مجھے بہت زیادہ پیاس محسوس ہونے لگی۔ وہ نوجوان پھر میری طرف آیا اور کہا کیا تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، لیکن تم یہاں میٹھا پانی کہاں سے لاؤ گے؟ تم یہاں میٹھا پانی کہاں سے لاؤ گے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا ڈول اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا اور اسے بھر کر میرے قریب لے آیا اور پھر کہا پانی پی لو۔ میں نے پانی پیا تو سمندر کا وہ کھارا پانی دریائے نیل کے میٹھے اور صاف پانی سے زیادہ شیریں اور عمدہ تھا۔ اس ڈول میں تھوڑی سی گھاس پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ شخص اللہ تعالیٰ کا ولی معلوم ہوتا ہے، میں ضرور اس کی صحبت اختیار کروں گا اور اس کے ساتھ کچھ عرصہ اپنا وقت گزاروں گا۔ خیر، منزل پر پہنچ کر میں نے اس سے کہا میں تمہارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟
تم آگے چلو گے یا میں نے کہا اگر تم آگے چلو گے تو مجھے بہت پیچھے چھوڑ دو گے۔ میں آگے آگے چلنے لگا۔ میں تھوڑی دور چل کر آرام کے لیے رک جاتا اور پھر چلنے لگتا۔ میں اسی طرح چلتا رہا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجیے۔ تو اس نوجوان نے کہا اے ابوبکر، اگر تم اس بات پر راضی ہو کہ تم چلتے رہو اور میں بعض جگہ بیٹھ جاؤں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تم میرے دوست نہیں بن سکتے، تم میرے رفیق نہیں بن سکتے۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چل دیا اور منزل پر پہنچ کر قیام کیا۔ وہاں میرے کچھ دوست رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بیمار شخص تھا جو بہت تکلیف میں تھا۔ میں نے ان سے کہا اس بیمار پر ڈول میں موجود پانی کے کچھ چھینٹے ڈالو۔ انہوں نے جیسے ہی پانی اس کے اوپر ڈالا اور وہ جو بیمار شخص تھا، جو بہت زیادہ بیمار تھا، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا اور اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہمیں تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں بہت حیران تھا کہ نہ جانے وہ باکرامت بزرگ نوجوان کہاں چلا گیا جو اللہ تعالیٰ کا ولی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ عبادت کرتے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، دنیا کی تمام خواہشات کو چھوڑ کر اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کتنے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کل کے دور میں ہر بندہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ جھوٹ، چغلی ہر بندے میں یہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت ڈال دے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے، اپنا وقت اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی چاہت میں ہم بھی اپنی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔